أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شرح السنة للامام البربہاری عقیدہ وغیرہ کے موضوع پہ ایک عظیم کتاب ہے. اس کتاب کو بعد میں آنے والوں نے کئی مسائل میں تقسیم کر دیا ہے، نمبرنگ کر دی ہے. تو ہم 2 مسئلے پڑھ چکے تھے، آج تیسرے مسئلے کا آغاز کریں گے. تیسرے مسئلے کا آغاز کرنے سے پہلے اس امر کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جن مسائل کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ فوائد سے خالی نہیں ہے. بالکل یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید یہ ایسی گفتگو شروع ہو جاتی ہے جس میں عام آدمی کے لیے فائدہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ گزشتہ درس میں ہدایت کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی کہ ہدایت کی 2 اقسام ہیں. جی تو 2 اقسام جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے کیا فائدہ ملا؟ نمبر 1، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم میں تعارض نہیں ہے، تناقض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ صراط مستقیم کی جانب ہدایت دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں ہدایت کا اثبات کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہدایت دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں کیا کہتے ہیں إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ جس کو چاہیں آپ ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب جس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہدایت کی 2 اقسام ہیں وہ کہے گا کہ قرآن کریم میں تو تضاد ہے. کہیں پہ کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے ہیں اور کہیں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہدایت نہیں دیتے. تو یہ تعارض کیسے دور ہوگا، یہ اشکال کب دور ہوگا؟ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہدایت کی 2 اقسام ہیں. جہاں پہ کہا گیا کہ آپ ہدایت دیتے ہیں وہاں پہ ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت ارشاد، گائیڈ کر دینا، رہنمائی کر دینا. اور جہاں پہ کہا گیا آپ ہدایت نہیں دیتے وہاں پہ مراد ہے ہدایت توفیق، دل میں توحید، اسلام، ایمان داخل کر دینا. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بس میں نہیں ہے. اور اس تقسیم کا ایک اور فائدہ بھی ہے یہ جان لینے کا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں آپ کی قدرت میں کون سی ہدایت تھی اور کون سی ایسی ہدایت ہے جو آپ کے ہاتھ اور آپ کی قدرت میں نہیں تھی. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مشکل کشا نہیں تھے، حاجت روا نہیں تھے. جتنا اللہ نے اختیار دے دیا اتنا آپ استعمال کرتے تھے، جو اختیار اللہ نے نہیں دیا وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے تھے. اب ہم منتقل ہوتے ہیں تیسرے مسئلے کی طرف، اور تیسرے مسئلے کا تعلق ہے دوسرے مسئلے سے. دوسرے مسئلے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ امام بربہاری نے کہا تھا کہ جماعت کو لازم پکڑا جائے، جماعت کے ساتھ انسان چمٹ جائے، جماعت کے ساتھ انسان منسلک رہے. جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ مسلمان ہیں جو حق کے اوپر ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جو جماعت سے اعراض کرے، جماعت کو چھوڑ دے، اس نے اپنی گردن سے اسلام کی رسی کو اتار دیا. اور ایسا آدمی کیا ہے؟ گمراہ ہے، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. اب کہتے ہیں امام صاحب والاساس الذي تبنى عليه الجماعة هم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورحمهم اللہ اجمعین. وہ اساس، وہ بنیاد جس پہ
جماعت قائم ہوتی ہے، وہ بنیاد جس پہ جماعت کی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، وہ بنیاد جس پہ جماعت قائم ہوتی ہے، وہ کیا اساس ہے؟ وہ اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ امام صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعا دی ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پہ صلاۃ بھی نازل ہو، سلام بھی نازل ہو، اور اس کے بعد صحابہ کرام کو بھی دعا دی ہے، کیا کہہ کر کہ وَرَحِمَهُمُ اللَّهُ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ ان سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ تو یہاں پہ امام صاحب نے وعدے کر دیا کہ وہ جماعت جس کے ساتھ آپ نے منسلک ہونا ہے، جس کے ساتھ آپ نے لگے رہنا ہے، وہ جماعت کس بنیاد پہ قائم ہوگی؟ تو بتایا گیا وہ اصحاب محمد معیار ہوں گے اس مسئلے میں۔ معیار کون ہوں گے؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جو ان کے دین کے اوپر ہے وہ کون ہے؟ وہ جماعت ہے، اور جو صحابہ کرام کے دین کے اوپر نہیں ہے وہ جماعت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ صحابہ کرام کی اتنی اہمیت کیوں؟ کتاب کے مؤلف صحابہ کرام کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہاں پہ میں 2 احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس سے پتا چلے گا کہ یہ اہمیت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ چنانچہ پہلی روایت، اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2641۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار، یہ سارے کے سارے فرقے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، الا ملہ، سوائے ایک کے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک کے۔ قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے۔ ومن ہی یا رسول اللہ، یہ گروہ کون سا ہے، یہ جماعت کون سی ہے جو جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے، جن کو فرقہ ناجیہ کہا جا سکتا ہے، جو کامیاب ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم، طریقہ کار پہ ہوں گے، میرے اور میرے صحابہ کرام کے دین پہ ہوں گے، میرے اور میرے صحابہ کرام کی شریعت پہ ہوں گے۔ تو یہاں پہ آپ نے کیا کہا کہ جو میرے دین اور میرے صحابہ کرام کے دین کے اوپر ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 3993، 3993۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى 72 فرقہ، میری امت 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلھا فی النار، سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک کے، وہی الجماعہ، یہ ایک گروہ جو محفوظ رہے گا، یہ کون ہوں گے؟ یہ جماعت ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ جماعت ہوں گے۔ تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام کے طریقہ کار پہ چلنے والی جماعت، جیسا کہ پہلی حدیث وضاحت کر رہی ہے، صحابہ کرام کے عقائد کو اختیار کرنے والی جماعت۔ صحابہ کرام کی یہ اہمیت مزید وعدے کرتے ہوئے کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اور یہی سنت والے ہیں اور یہی جماعت والے ہیں۔ کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ سنت سے مراد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا طریقہ جو آپ سے ثابت ہے، یعنی کہ یہ نبی علیہ السلام کے طریقہ کار پہ چل رہے ہیں، آپ کے منہج پہ چل رہے ہیں، آپ کی شریعت پہ چل رہے ہیں۔ والجماع، اور یہ جماعت والے ہیں،
یہ وہ ہے جو آپ کے دین پہ قائم و دائم ہے، اور اس بنیاد پہ وہ ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے۔ اگر کہیں پہ ایسے لوگ ہیں جو باطل کے اوپر جمع ہیں تو ان کے اجتماع کا، ان کے اتحاد کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار ان لوگوں کا ہے جو حق پہ جمع ہوں، چاہے وہ 2 ہوں، چاہے وہ 3 ہوں، چاہے وہ 100 ہوں، چاہے وہ 1000 ہوں، جتنے بھی ہوں۔ باطل کے اوپر جمع ہونے والے جتنے بھی ہو جائیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں فَمَن لَّمْ يَأْخُذْ عَنْهُمْ فَقَدْ ضَلَّ وَابْتَدَعَ، جو ان سے نہ لے یقیناً وہ گمراہ ہوگا، وابتدع اور بدعت اختیار کرے گا۔ گمراہ ہوگا کہاں سے؟ راہ حق سے، درست راہ سے، اور بدعت کے اوپر چلے گا، بدعات کو اختیار کرے گا۔ صحابہ کرام کی یہ اہمیت کہ جو ان سے دین نہیں لے گا وہ گمراہ ہوگا۔ صحابہ کرام کی یہ اہمیت جو ان سے دین نہیں لے گا وہ بدعات کے اوپر چلے گا، وہ بدعات کو اپنائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ لے لیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ شریعت کے مطابق ہے یا یہ نیا کام ہے؟ آپ اس میں معیار بنا لیں صحابہ کرام کو، دیکھ لیں کہ کیا صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے آپ کے یوم ولادت کو بطور جشن، بطور تہوار منایا؟ قطعاً ایسا نہیں ہوا۔ جب ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو چھوڑ کر یہ کام کرنا گمراہی ہے اور بدعت ہے۔ موجودہ زمانے میں بڑے جوش و خروش سے پاک و ہند کے لوگ 11ویں مناتے ہیں، اور 11ویں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف۔ کیا وہ پہلی صدی ہجری میں موجود تھے؟ بالکل نہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھے، نہ تابعین کے زمانے میں تھے، نہ تبع تابعین کے زمانے میں تھے۔ تو جو چیز منسوب ہے شیخ کی طرف، حالانکہ شیخ نے اس کا نہیں کہا، شیخ اس سے لا تعلق ہیں، لیکن جنہوں نے اس کو ان کی طرف منسوب کیا ہے کم از کم وہ یہ تو مانتے ہیں کہ اس کا آغاز شیخ سے ہوا یا شیخ کی وجہ سے اس کا آغاز ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ہی مانتے ہیں کہ یہ چیز صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی، سلف صالحین کے زمانے میں نہیں تھی، تو پھر یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے اور یہ بدعت ہے۔ قبروں کے پاس قرآن کریم پڑھنا، یہ چیز بھی صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالْقِرَاءَةُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِدْعَةٌ، کہ کسی کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے پاس کھڑے ہو کے تلاوت کرنا، یہ کیا؟ یہ بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان ہوتی تھی تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا تھا؟ اللہ اکبر سے۔ موجودہ زمانے میں لوگ اذان سے پہلے اونچی آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اب درود شریف پڑھنا بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا یہ قطعاً ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے عظیم صحابہ کرام سے۔ تو اب یہ کسی کو جتنا بھی اچھا عمل لگے یہ اچھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ کرام کا یہ عمل نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے اور یہ بدعت ہے۔ صحابہ کرام کی یہ اہمیت واضح کرتے ہوئے امام اوزاعی کہتے ہیں العلم ما جاء عن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما لم يجئ عن اصحاب محمد فليس بعلم، کہ علم وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی طرف سے آئے، اور جو علم ان کی طرف سے نہیں آیا وہ علم نہیں ہے۔
امام اوزائی کے اس اثر کو، ان کے اس قول کو امام ابن عبد البر اپنی کتاب جامع بیان العلم وفضلہ میں لے کر آئے ہیں، اور اس کی سند ٹھیک ہے، درست ہے۔ صحابہ کرام کی طرف رجوع کیوں؟ صحابہ کرام کی دین کے معاملے میں اتنی اتھارٹی کیوں کہ کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں جو ان سے علم نہیں لے گا وہ گمراہ ہوگا اور بدعتی ہوگا۔ نمبر 1، صحابہ کرام کی طرف دین کے معاملے میں رجوع اس لیے کیا جائے گا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت میں سب سے بڑھ کر اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والے ہیں۔ دوسری خصوصیت جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی طرف دین کے معاملے میں رجوع کیا جائے گا کہ انہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب قرآن نازل ہوتا وہ موجود ہوتے، جب آپ نئی نازل ہونے والی وحی سناتے وہ موجود ہوتے، جب آپ نئی نازل ہونے والی وحی کی تفسیر بیان کرتے، اس کا معنی مفہوم بیان کرتے تو وہ موجود ہوتے۔ اس لیے دین سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے ان کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ یہاں پہ بڑی خوبصورت گفتگو ہے امام عثمان بن سعید دارمی کی۔ وہ ایک گمراہ شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو عالم دین سمجھتا تھا لیکن صحابہ کرام کے طریقہ کار سے ہٹا ہوا تھا، اللہ کے ناموں کی اور صفات کی تعویل کیا کرتا تھا۔ کہا افانت اعلم من ابن عمر بتعبیر القرآن، کیا تو عبداللہ بن عمر سے بڑھ کر قرآن کی تفسیر کو جاننے والا ہے؟ وقد شہید التنزیل وعاین التعویل، جبکہ عبداللہ بن عمر نزول قرآن کے موقع پہ موجود تھے، نزول وحی کے زمانے میں موجود تھے، حیات تھے۔ قرآن کریم کی تفسیر جب صاحب قرآن کر رہے تھے تب وہ موجود تھے۔ تیسرے نمبر پہ خصوصیت صحابہ کرام کی جس کی وجہ سے ان کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ وہ اس زبان کو سب سے بہتر جاننے والے ہیں جس زبان میں اللہ نے قرآن کریم نازل کیا ہے۔ اسی لیے امام عثمان بن سعید دارمی جن کا تذکرہ ابھی میں نے کیا ہے، وہ اپنی گفتگو میں اس گمراہ شخص کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا تم عبداللہ بن عمر سے زیادہ تفسیر کو جاننے والا ہے، جبکہ وہ نزول وحی کے زمانے میں موجود تھے، جب صاحب قرآن کی تفسیر کرتے تھے وہ موجود ہوتے تھے۔ وَكَانَ بِلُغَاتِ الْعَرَبِ غَيْرَ جَهُولٍ، اور وہ عربوں کی زبان سے ناواقف نہیں تھے، جس زبان میں اللہ نے قرآن نازل کیا اسے اچھی طرح جاننے والے تھے۔ چوتھی خصوصیت جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی طرف رجوع کیا جائے گا وہ حسن قصد، حسن نیت، حسن ارادہ، کہ جب وہ علم دینے لگتے ہیں ان کی نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی مخصوص مسلک ہے، ہم نے قرآن کی آیت کو اس کے مطابق بنانا ہے، یا نبی علیہ السلام کی حدیث کو اپنے مسلک کے مطابق ڈھالنا ہے،
ایسا کچھ نہیں ہے. اور 5ویں نمبر پہ حسن الفہمی، کہ وہ عربی عبارات کو بہت اچھے انداز سے سمجھا کرتے تھے. اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں فہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ اولا من فہم من شد عنہم من المتاخرین، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فہم، جس کے ذریعے انہوں نے قرآن کو سمجھا، یہ بعد میں آنے والے شاذ قسم کے لوگوں سے کہیں بہتر ہے. تو اب ہم امام بربہاری کی عبارت کی طرف واپس آتے ہیں. امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اساس، وہ بنیاد جس پہ جماعت قائم ہوگی وہ کون ہے؟ وہ بنیاد کون ہے؟ صحابہ محمد. یعنی کہ جو صحابہ کرام کے طریقہ کار کے اوپر ہوگا وہ موجودہ زمانے میں جماعت ہے. یعنی کہ وہ جماعت جس کے ساتھ ہم نے منسلک رہنا ہے، جن کے ساتھ ہم نے چمٹے رہنا ہے، جن کے ساتھ ہم نے لگے رہنا ہے. وہم اہل السنت والجماعہ، اور یہی اہل سنت ہیں اور یہی کون ہے؟ جماعت ہیں. فمن لم یأخذ عنہم، جو ان سے نہ لے، کیا نہ لے؟ دین وغیرہ، علم وغیرہ، جو ان سے نہ لے، فقد ضل، تو تحقیق وہ گمراہ ہوگا. وابتدع، اور وہ بدعتی بن جائے گا. وکل بدعۃ ضلالہ، جبکہ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. والضلالۃ واہلھا فی النار، اور گمراہی کو اپنانے والے کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے. ہر بدعت گمراہی ہے. کیوں؟ کیونکہ دین اسلام جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ مکمل ہے، 100% ہے، اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ، کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. تو اس مکمل دین میں جو بھی نئی چیز داخل کی جائے گی وہ گمراہی کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد جو کچھ ہوگا وہ گمراہی ہوگا. دوسرے نمبر پہ یہاں پہ غور کیجئے، کتاب کے مؤلف نے، امام صاحب نے کیا کہا ہے؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. موجودہ زمانے میں بدعات کو اپنانے والوں سے جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، بدعت کی اقسام ہوتی ہیں، کوئی اچھی بدعت ہوتی ہے، کوئی بری بدعت ہوتی ہے. بری بدعات جو ہے وہ غلط ہے، اچھی بدعات غلط نہیں ہے. جب آپ ان کا یہ نظریہ مان لیں گے تو پھر انہوں نے کہنا ہے عید میلاد النبی بھی اچھی بدعت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہے. 11ویں بھی اچھی بدعت ہے، اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں. اور قبر کے پاس کھڑے ہو کے، میت کے پاس کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا، یہ بھی اچھی بدعت ہے کیونکہ قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے. تو پھر ساری بدعات کیا ہو جائیں گی؟ اچھی ہو جائیں گی. کیونکہ جو بھی بدعت نکالتا ہے وہ اس کو اچھا سمجھ کر ہی نکالتا ہے. بالکل، یعنی کہ بدعت دین میں داخل کیے جانے والے بظاہر اچھے کام کو کہتے ہیں. شراب پینا بدعت نہیں ہے، وہ تو گناہ ہے، سب کو پتا ہے. بدکاری بدعت نہیں ہے، وہ تو صاف صاف گناہ ہے. تو کتاب کے مؤلف نے ایسے لوگوں کے اوپر رد کرنے کے لیے، ان کے نظریات کو غلط قرار دینے کے لیے کیا کہا؟ ہر بدعت گمراہی ہے. اب ایک طرف ہو گیا کتاب کے مؤلف کا موقف، اور ایک طرف ہو گیا
ان لوگوں کا موقف جو بدعات کو اپناتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، کچھ بدعات اچھی بھی ہوتی ہیں، کچھ بدعتیں حسنہ ہوتی ہیں. تو اب ہم نے کس کی بات لینی ہے؟ ہم نے کتاب کے مؤلف کی بات لینی ہے، امام بربہاری کی بات لینی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. بلکہ پوری حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. مسلم شریف کی حدیث ہے 867 اور نسائی میں ہے 1578، 1578. اس میں آپ فرماتے ہیں ان اصدق الحدیث کتاب اللہ. سچا ترین کلام کون سا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن کریم جو ہے یہ سچا ترین کلام ہے. وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، اور بہترین طریقہ کس کا ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین امور وہ ہیں جو دین میں نئے ایجاد کیے جائیں، نکال لیے جائیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں نکالے جانے والا ہر نیا کام کیا ہے؟ بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں. آپ نے بدعات کے لیے کوئی چور دروازہ نہیں چھوڑا، نہیں کھولا. دوسرے نمبر پہ صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا. چنانچہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس بدعت کو بدعت حسنہ کہتے ہوں، اچھا خیال کرتے ہوں. عبداللہ بن عمر کس قدر واضح انداز میں کہہ رہے ہیں، اور ان کا یہ اثر اسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز میں صحیح قرار دیا ہے. اور اسے روایت کرنے والوں میں امام ابن بطہ ہے اپنی کتاب الابانہ عن اصول الدیانہ میں. ایسے ہی امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لأن اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا. امام شاطبی اپنی کتاب الاعتصام میں فرماتے ہیں کہ امام مالک نے کہا جو اسلام میں کوئی نیا کام نکالے اور اس کو بدعت حسنہ قرار دے، اس کو بدعت حسنہ سمجھے، تو اس نے یہ گمان کیا ہے، اس کے اس نظریے کا مطلب یہ نکلے گا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے معاملے میں، نبوت کے معاملے میں کیا کیا ہے؟ خیانت کی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. امام مالک کہتے ہیں جو چیز اس زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج دین نہیں بن سکتی. دین وہی چیزیں رہیں گی جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھیں؟ دین تھی، جو صحابہ کرام کے زمانے میں دین تھی. بعد میں ایجاد کی ہوئی چیزیں دین نہیں بن سکتی. اور اس تیسرے مسئلے کا آخری جملہ کیا ہے؟ وَالضَّلَالَةُ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ، گمراہی اور گمراہی کو اپنانے والے کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے. گمراہی کیسے جہنم میں ہوگی؟
پیدا کرنا، گمراہی جہنم. امام صاحب کے ان الفاظ کو سمجھا جا سکتا ہے اس آیت کی روشنی میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت، تم اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، تم دونوں جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والے ہو. انتم لہا واردون. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی تھی انہیں بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. بت وغیرہ، عبادت کرنے والوں کو بھی، شرک کرنے والوں کو بھی، اور جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا سوائے اللہ کے نبیوں ولیوں کے، سوائے فرشتوں کے. لیکن وہ چیزیں جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی تھی وہ جہنم کی آگ کا کیا بن جائیں گی؟ ایندھن بن جائیں گی. تو شاید یہی انداز ہے جو مؤلف نے یہاں پہ اپنایا ہے. کہتے ہیں کہ گمراہی اور گمراہی کو اختیار کرنے والے جہنم میں ہوں گے. کیوں؟ یا تو کفر کی وجہ سے یا معصیت اور فسق و فجور کی وجہ سے. بدعات دو طرح کی ہوتی ہیں. کچھ بدعات وہ ہیں جو انسان کو کافر بنا دیتی ہیں، کچھ بدعات کفریہ ہوتی ہیں، اور کچھ بدعات ایسی ہیں جو کفریہ نہیں ہوتی لیکن گناہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ مردوں کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، لیکن ایسی بدعت جو کیا ہے؟ کفریہ ہے. کسی کی قبر کے پاس اس کو راضی کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا، کسی ولی کی قبر کے پاس، کسی پیر کی قبر کے پاس، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، لیکن کون سی بدعت ہے؟ کفریہ. اور کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو کفریہ نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس میں شرکیہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، شرکیہ اعمال سے انجام نہ دیے جائیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، معصیت ہے، گناہ ہے. لیکن ہم اس کو کفر نہیں کہہ سکتے. کفر تب کہا جائے گا جب ہم دیکھیں گے کہ اس موقع پہ نبی علیہ السلام کی تعریفیں کرتے ہوئے اتنا غلو کیا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت کی صفات دے دی جاتی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ پکارا جاتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ مشکل کشا، حاجت روا قرار دیا جاتا ہے. تو یہ تھا مؤلف کی کتاب کا تیسرا مسئلہ. اب ہم منتقل ہوتے ہیں چوتھے مسئلے کی طرف. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ کون ہے؟ ہمارے دوسرے خلیفہ راشد. یہ ان 10 میں سے ایک ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی. یہ بیت رضوان کا اعزاز حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں. بدری صحابہ کرام میں بھی ان کا نام سر فہرست ہے. تو یہ کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا اس گمراہی کے معاملے میں راکبہ، جس پہ وہ سوار ہوا، جسے اس نے اختیار کیا، جس کا اس نے ارتکاب کیا. حسبہ ہدی،
اس نے اس کو ہدایت سمجھا، اس نے اس کو ہدایت خیال کیا، جو کام کیا وہ گمراہی تھی، لیکن وہ اس کو کیا سمجھتا رہا؟ ہدایت۔ اور نہ ہی کسی کا عذر ہوگا اس ہدایت کے معاملے میں جس کو اس نے ترک کر دیا، وہ اس کو کیا سمجھتا رہا؟ گمراہی۔ کیوں یہ عذر قبول نہیں کیے جائیں گے؟ کہتے ہیں فقط بینت الامور، کیونکہ سارے معاملات وعدے کیے جا چکے، وثبتت الحجہ، حجت قائم ہو چکی، وانقطع العذر، اور عذر منقطع ہو چکا۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسے امام عمر بن شبہ اخبار مدینہ میں روایت کرتے ہیں، اور ابن بطہ الابانۃ الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں، اس سند سے جس میں امام اوزاعی اس قول کو نقل کر رہے ہیں، کس سے؟ عمر بن خطاب سے۔ لیکن یہاں امام اوزاعی اور عمر بن خطاب کے مابین انقطاع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سند کے لحاظ سے یہ قول اچھی طرح جناب عمر فاروق سے ثابت نہیں ہو سکا۔ جہاں تک تعلق ہے اس قول کے معنی و مفہوم کا، تو معنی و مفہوم ٹھیک ہے۔ عمر فاروق نے خبردار کیا ہے، وارننگ دی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اب امور واضح ہو چکے۔ کون سے امور واضح ہو چکے؟ دین کے امور، دین کے معاملات واضح کیے جا چکے، دین کی ایک ایک بات واضح کی جا چکی، قرآن کریم کی شکل میں، نبی علیہ السلام کی احادیث کی شکل میں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کی راہ اپنائی جائے، دین کی فقاہت لی جائے، دین کو سیکھا جائے، عقیدے کو سیکھا جائے، احکام و مسائل کو معلوم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں۔ تو اگر کوئی نیک نیتی سے حق کو پانے کے لیے محنت کرے، قرآن سیکھے، احادیث سیکھے، تو اسے درست راستہ معلوم ہو جائے گا، اسے ہدایت مل جائے گی۔ تو یہ ہے کہ فقط بینت الامور، دین کے امور کیا ہو چکے ہیں؟ واضح ہو چکے ہیں۔ دین کے امور اس حد تک واضح ہو چکے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جناب سلمان فارسی کو ایک دفعہ یہودیوں نے تانا دیا، کہا تمہارا نبی تمہیں ایک ایک چیز سکھاتا ہے۔ یہ چیز وہ مذمت کے انداز میں ذکر کر رہے ہیں، خوبی کے انداز میں نہیں۔ کہہ رہے تمہارا نبی تمہیں ایک ایک چیز سکھاتا ہے، تاکہ وہ تو تمہیں پیشاب اور پخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ ان کا مطلب تھا اب یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جو سکھائی جائے، مفہوم ان کا یہ تھا۔ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے صاحب عقل۔ تو جناب سلمان فارسی نے ان سے مرعوب ہونے کی بجائے، ان سے متاثر ہونے کی بجائے، ان پہ اپنا اثر ڈالتے ہوئے کہا بالکل ایسا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں پیشاب پخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ چنانچہ آپ نے تعلیمات دی ہیں کہ استنجا کرتے ہوئے دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا۔ کون سا ہاتھ استعمال کرنا ہے؟ بایاں۔ آپ نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ استنجا کرتے ہوئے کم از کم 3 پتھر استعمال کرنے ہیں۔ آپ نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ استنجا کرتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگانا، دایاں ہاتھ نہیں لگانا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دین اسلام کس قدر واضح ہے، کیسے ایک ایک چیز کو بیان کر دیا گیا ہے، کہیں پہ تفصیل کے ساتھ، اور کہیں ایسے اصول دے دیے گئے ہیں، ایسے قواعد دے دیے گئے ہیں جن کی روشنی میں آپ ہدایت تک پہنچ سکتے ہیں، صراط مستقیم تک پہنچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ کس حدیث میں آیا کہ 11ویں ممنوع ہے، کس حدیث میں آیا ہے کہ میت کے پاس قرآن پڑھنا ممنوع ہے،
کس حدیث میں آیا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ درست نہیں ہے؟ تو ہمارا کیا جواب ہوگا کہ اس معاملے میں آپ نے ان تینوں چیزوں کا نام لے کر کچھ نہیں بتایا، لیکن آپ نے ہمیں ایک اصول دے دیا ہے، کیا؟ کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی بھی نیا کام نکالے گا وہ نیا کام کیا ہوگا؟ ریجیکٹ ہوگا، مردود ہوگا، ناقابل قبول ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین بالکل واضح ہے، ایک ایک چیز بیان کی جا چکی ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ کسی چیز کی مجھے سمجھ نہ آئے یا آپ کو سمجھ نہ آئے۔ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ آپ فرما رہے ہیں کہ حلال چیزیں بالکل واضح ہیں، حرام چیزیں بالکل واضح ہیں، اور فرمایا ان کے درمیان کچھ امور ہیں جو مشکوک قسم کے ہیں، جن میں شک و شبہ رہتا ہے، لیکن کیا کمی کوتاہی اللہ کی طرف سے ہے؟ فرمایا نہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سے لوگ ان کی حقیقت کا علم نہیں رکھتے، اس کا مطلب ہے کئی لوگ رکھتے ہیں۔ جی خلاصہ کلام یہ کہ دین 100% واضح ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں جی؟ وہ ثابتت الحجہ، حجت قائم ہو چکی۔ کون سی حجت؟ وہ حجت جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو بھی عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم اپنا رسول نہ بھیج دیں، اپنا پیغام نہ بھیج دیں، ہماری طرف سے کتاب نہ پہنچ جائے، ہماری تعلیمات نہ پہنچ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ ہم نے یہ رسول کیوں بھیجے؟ خوشخبری دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے کیوں بھیجے؟ تاکہ کسی کے پاس کل کوئی عذر نہ رہے، کوئی بہانہ نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو ہدایت نہیں آئی تھی، ہمارے پاس تو اللہ کا پیغام نہیں آیا تھا، ہمارے پاس تو نبی اور رسول نہیں پہنچے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، اور نبیوں کا وارث کن کو بنایا؟ علماء کرام کو۔ تو اللہ رب العزت کا پیغام پہنچ چکا، حجت قائم ہو چکی، اور کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں، اس کا نمبر ہے 153، کہ والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، کہ جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا، سننے کے باوجود وہ میرے پہ ایمان نہیں لایا، مجھ پہ ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ جہنم میں کیوں جائے گا؟ کیونکہ اس نے سن لیا تھا کہ نبی آ چکے ہیں، سن لیا تھا کہ توحید کا پیغام آ چکا ہے، قرآن کے بارے میں سن لیا تھا۔ اب اس کا فرض بنتا تھا کہ آگے بڑھتا، دلچسپی لیتا، نبی علیہ السلام کے بارے میں معلومات لیتا، قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کرتا، لیکن اس نے کوئی کوشش نہیں کی، اس نے اعراض کیا، بے پرواہی اختیار کی، تو فرمایا کہ ایسا آدمی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو اس سے پتا چلا کہ آپ کی آمد کے بارے میں سن لینا اور اس بات کا امکان ہونا کہ آپ ہدایت حاصل کر سکیں، پھر بھی آپ حاصل نہ کریں، تو پھر آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ آپ کے دائیں بائیں کوئی مسجد ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی عالم دین ہے، وہ دعوت و تبلیغ کے لیے تیار بیٹھا ہے، وہ حق بتانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، مسجد میں درس ہوتے ہیں توحید کے، مدرسے میں توحید سکھائی جاتی ہے، لیکن آپ ان سے اعراض کرتے ہیں، کوئی دلچسپی نہیں لیتے، ان کی بات نہیں سنتے، تو پھر آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ عذر ہوگا تو ان لوگوں کے پاس ہوگا جن کے پاس نہ کوئی نبی پہنچا، نہ کوئی کتاب پہنچی، نہ کوئی عالم دین پہنچا، نہ انہوں نے اسلام کے بارے میں سنا، نہ ہمارے نبی کے بارے میں سنا، نہ قرآن کے بارے میں سنا، ایسی کوئی چیز سرے سے ان کے علم میں نہیں آئی۔ تو ایسے لوگوں کو روز قیامت
ایسے لوگوں کا امتحان لیا جائے گا. تو میں نے ان آخری الفاظ کی وضاحت کر دی ہے کہ فقط بجنت الامور وثبتت الحجہ وانقطع العذر، کہ اب سارے معاملات واضح کیے جا چکے، حجت قائم ہو چکی اور عذر جو ہے برقرار نہیں رہا. اب شروع کے الفاظ کی طرف آتے ہیں. عمر فاروق کیا کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی شخص جو کسی گمراہی میں واقع ہوتا ہے، کسی گمراہی کا ارتکاب کرتا ہے جس کو اس نے کیا سمجھ رکھا تھا؟ ہدایت، تو کہتے ہیں عمر فاروق اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ زخرف میں وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ یہ شیطان ان اللہ کے ذکر سے غفلت برتنے والوں کو صراط مستقیم سے روکتے رہتے تھے. یہ شیطان ان لوگوں کو جو اللہ کے کلام سے اعراض کرتے تھے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. تو یہ شیطان ان لوگوں کو جو اللہ کے کلام سے، اللہ کے ذکر سے اعراض برتے تھے، ان کو سیدھے راستے سے روک لیتے تھے. وَيَحْسَبُونَ، اور یہ جو شیطانوں کی بات مان کر توحید کی طرف نہیں آتے تھے، توحید سے دور رہتے تھے، ایمان اسلام سے دور رہتے تھے، صراط مستقیم سے دور رہتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہدایت کے اوپر ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ خیال کرتے رہے کہ ہم ہدایت کے اوپر ہیں. تو کیا ان کا یہ عذر مان لیا جائے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ مذمت کے انداز میں کر رہے ہیں. اور ایسے ہی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. سورہ کہف آیت نمبر 103 اور 104. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں لوگوں سے، کیا ہم تمہیں بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جو عمل کر کے بھی خسارے میں رہیں گے، جو اعمال کرنے کے باوجود اعمال کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر خسارے میں ہوں گے، گھاٹے میں ہوں گے. فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی دنیاوی زندگی میں کی گئی کوششیں رائگاں جائیں گی، فضول ہوں گی، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں. عمل کرتے رہے، عمل کرتے رہے، یعنی کہ وہ گمراہی پہ مبنی اعمال کو سر انجام دیتے رہے یہ سوچ کر کہ کیا ہے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ خیال کرتے رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، وہ یہ خیال کرتے رہے کہ ہم ہدایت کے اوپر ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ نے کیا کہا کہ یہ اعمال کے لحاظ سے عمل کرنے کے باوجود سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے، گھاٹے میں ہوں گے. اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ گمراہی کا ارتکاب کرنا اسے ہدایت سمجھ کر، یہ بدعات جی 12 ربیع الاول 11ویں جی اور اس قسم کے دیگر امور، اور ایسے ہی 40واں 10واں 30واں یا علی مدد کے نعرے لگانا محبت کے نام پہ، جی ائمہ آل بیت کو معصوم قرار دینا، جبکہ معصوم کون ہے؟ صرف حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام. صحابہ کرام کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہنا یا رسول اللہ مدد، جی اور یہ کہنا کہ آپ اللہ کے ذاتی نور کا ایک حصہ ہیں. جی عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، 3 معبودوں میں سے ایک معبود قرار دینا. تو یہ سارے کام کرنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت کے اوپر ہیں، لیکن حقیقت میں ہدایت کے اوپر نہیں ہیں. اب اگر وہ یہ کہیں کہ ہمارا یہ عذر تھا کہ ہم ہدایت سمجھتے رہے، تو عمر فاروق کہتے ہیں کوئی عذر نہیں ہے، ایسا عذر قابل قبول نہیں ہوگا. ولا فی ہدن ترکہ، اور نہ ہی کسی ہدایت کے معاملے میں
کسی کو معذور جانا جائے گا, کسی کا عذر قبول کیا جائے گا جس نے اس ہدایت کو ترک کر دیا, یہ سوچ کر, یہ خیال کر کے کیا ہے, گمراہی ہے. اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اشتباہات. مثال کے طور پہ داڑھی رکھنا ہدایت ہے کہ گمراہی ہے؟ ہدایت. ہدایت ہے. لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو داڑھی نہیں رکھتے اور اس کو فضول حرکت سمجھتے ہیں, داڑھی رکھنے کو اس کو گمراہی سمجھتے ہیں, بیوقوفی سمجھتے ہیں. شلوار اوپر, شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ ہدایت ہے, یہ گمراہی ہے؟ ہدایت. یہ ہدایت ہے. لیکن لوگ آج کل اس کو پاگل پن سمجھتے ہیں, عیب سمجھتے ہیں, ایسے شخص کو دہشت گرد سمجھتے ہیں. یہ یا اس چیز پہ ایمان لانا کہ قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا, یہ فضول سی بات ہے. تو یہ ہدایت ہے جس کو وہ ترک کر رہا ہے, یہ ہدایت ہے جس کو وہ ترک کر رہا ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت کا آسمان دنیا پہ نزول فرمانا رات کے آخری پہر میں, اس کا کئی لوگ انکار کرتے ہیں, اور جو اس پہ ایمان لاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ شاید وہ گمراہی پہ ہیں, حالانکہ یہی ہدایت ہے. بلکہ اللہ کے ناموں اور صفات کے معاملے میں یہی کچھ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معنی و مفہوم کا انکار کرنے والے, تعویلیں کرنے والے, اللہ کی صفات کی تعویلیں کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم تعویلیں کر کے کیا کر رہے ہیں جی, ہدایت کو اپنا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کئی قسم کے عیوب سے پاک کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی مشابہت سے محفوظ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ تعویل, یہ تحریف, یہ فساد ہے, یہ گمراہی ہے, اور ایسے شخص کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب عمر فاروق. اس کے بعد کہتے ہیں کتاب کے مؤلف, وَذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ قَدْ أَحْكَمَا أَمْرَ الدِّينِ كُلَّهُ, اور یہ اس لیے کہ سنت نے اور جماعت نے دین کے سب امور کو پختہ کر دیا ہے. وَذَلِكَ, یہ اشارہ کدھر ہے؟ یہ اس قول کی طرف بین. جناب عمر فاروق کے قول کے آخر میں کیا تھا کہ اب کسی کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا, کیونکہ حجت قائم ہو چکی ہے, سب امور وعدے کیے جا چکے ہیں. تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَذَلِكَ, اور یہ اس لیے کہ سنت نے اور جماعت نے دین کے سب امور کو پختہ کر دیا ہے, مضبوط طریقے سے بیان کر دیا ہے, محکم طریقے سے بیان کر دیا ہے. سنت نے دین کے امور کو بیان کر دیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام کی احادیث نے, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اہل سنت نے, یعنی کہ صحابہ کرام نے, سنت نقل کرنے والوں نے, سنت پہ چلنے والوں نے. والجماع, اور جماعت سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے. جماعت وہ لوگ ہیں جو کس کے اوپر ہوں؟ حق کے اوپر ہوں. حق کے اوپر قائم لوگوں کے گروہ کو جماعت کہتے ہیں, چاہے وہ تھوڑے ہوں چاہے زیادہ ہوں. اس کے بعد وَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ, امام بربہاری کہتے ہیں کہ یہ چیز اب لوگوں کے لیے واضح ہو چکی ہے. یہ کیا؟ یہ دین, یہ دین یا دین کے یہ سارے امور انہوں نے بیان کر دیے محکم انداز میں, اور یہ اب لوگوں کے لیے کیا ہو چکے ہیں؟ واضح ہو چکے ہیں. وَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ, اور یہ دین لوگوں کے لیے واضح ہو چکا ہے, یا دین کا ہر معاملہ لوگوں کے لیے واضح ہو چکا ہے. فَعَلَى النَّاسِ الاتباع, اب لوگوں کی ذمہ کیا ہے؟ اتباع کرنا, پیروی کرنا. کوئی نیا دین بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی نئی عبادات ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو دین پہلے سے موجود ہے, جسے صحابہ کرام بیان کر چکے, اسی کی پیروی کرنی ہے, اسی کو اختیار کرنا ہے. یہ آخری الفاظ پڑھ کر جناب عبداللہ بن مسعود کا قول یاد آ جاتا ہے, جس میں وہ فرماتے ہیں
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، اتباع کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلو، ولا تبتدعوا دین میں نئے کام ایجاد نہ کرو، فقد کفیتم پہلے لوگ تمہارے لیے کافی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کافی ہیں، دین اللہ کے رسول نے بتا دیا، آپ کے اوپر نازل ہوا اور صحابہ کرام نے آگے منتقل کر دیا، تو وہ لوگ کافی ہیں دین بتانے کے لحاظ سے، تم نے ان کی پیروی کرنی ہے اور دین میں کوئی نیا کام داخل نہیں کرنا۔ عبداللہ بن مسعود کے اس قول کو امام دارمی نے اپنی سنن میں روایت کیا، اگرچہ اس کی سند اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن یہ چیز بہت سی آیات کے عین مطابق ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کرو، پیروی کرو اس دین کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اللہ کی طرف سے کیا نازل کیا گیا جی؟ قرآن وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے صرف قرآن نازل نہیں کیا بلکہ احادیث بھی نازل کی، تو فرمایا پیروی کرو اسی دین کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے علاوہ جو ولی ہیں ان کی پیروی نہ کرو۔ اور سورہ انعام آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرو، اسے اختیار کرو، اسے اپناؤ، اور جو دیگر راستے ہیں انہیں مت اپناؤ، ان پہ مت چلو، وہ تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے۔ امام مجاہد کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس سے مراد کیا ہے؟ البدع والشبہات، یعنی کہ اللہ کا نازل کردہ دین اختیار کرو اور بدعات پہ مت چلو، بدعات کو مت اختیار کرو، شکوک و شبہات کے پیچھے مت چلو۔ امام مجاہد کی اس تفسیر کو امام دارمی صحیح سند کے ساتھ لے کر آئے ہیں اپنی سنن میں۔ تو یہ آخری الفاظ ایک دفعہ پھر پڑھ دوں میں، وَذَلِكَ، اور یہ اس لیے، کیا اس لیے؟ یعنی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سب معاملات واضح ہو چکے، حجت قائم ہو چکی اور کسی کا کوئی عذر باقی نہیں رہا، یہ اس لیے کہ سنت نے اور جماعت نے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں اہل سنت نے، اہل سنت والجماعت نے قد احکما، انہوں نے دین کے سب امور کو کیا کر دیا؟ محکم انداز میں بیان کر دیا ہے۔ وَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ، اور دین کا ہر معاملہ لوگوں کے لیے واضح ہو چکا ہے۔ فَعَلَى النَّاسِ الاتباع، تو لوگوں کے ذمہ کیا ہے؟ اتباع کرنا۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 5، کتاب کے مؤلف امام بربہاری کہتے ہیں وَاعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ ان الدین انما جاء من قبل اللہ تبارک و تعالی لم یوضع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند اللہ وعند رسوله، وعلم، اور جان لو، رحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتی نازل فرمائے، اللہ تم پہ رحم فرمائے، دعا دی ہے، جان لو اللہ تم پہ رحم فرمائے، کیا جان لو؟ کہ ان الدین، کہ بے شک دین، انما جاء من قبل اللہ تبارک تعالی، سوائے اس کی نہیں، کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ تبارک کا جو برکتوں والا ہے، اللہ برکتوں والا ہے، وتعالی، اور علو والا ہے، بلندی والا ہے۔ اللہ بلند ہیں، شان، مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بھی اور ذاتی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ بلند ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے اوپر ہیں۔ یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اندر ہے یا ہر ایک کے ساتھ ہیں ذاتی طور پہ، البتہ اللہ تعالیٰ اوپر ہونے کے باوجود ہر ایک کے ساتھ ہے، علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں یہ بات جان لو کہ دین سوائے اس کے نہیں آیا، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ لم یوضع علی عقول الرجال وآرائهم، اس دین کو
لوگوں کی عقل اور ان کی آراء کے مطابق بنایا نہیں گیا، اس کو لوگوں کی عقل اور ان کی آراء کے مطابق وضع نہیں کیا گیا۔ عقول عقل ان کی جمع ہے عقل، آراء رائے ان کی جمع ہے رائے۔ رائے لوگوں کی عقل لوگوں کے خیالات کے مطابق اس کو وضع نہیں کیا گیا، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں سے پوچھا گیا ہو کہ کون سی چیز کو دین ہونا چاہیے اور کون سی چیزوں کو دین نہیں ہونا چاہیے۔ ورنہ اگر لوگوں کی رائے لیں گے ہاں جی تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، ظلم ہے۔ جی زیادہ اس لیے کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے۔ لوگوں کی عقل کیا کہتی ہے کہ شادی ہو جانے کے باوجود زنا کرنے والے کو سنسار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آج کی وہ عقل جو انگریزوں کی تعلیم سے متاثر ہے، جو فرانسی قوانین سے متاثر ہے۔ ہمارے بچے ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی فلمیں دیکھتے ہیں، ان کے ڈرامے دیکھتے ہیں اور ان کے آرٹیکلز پڑھتے ہیں، ان کے لیکچر سنتے ہیں۔ اب ہمارے بچوں کی عقل کیا کہتی ہے کہ یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ صوفیوں سے پوچھیں کہ دین کیسے ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے قوالی ہونی چاہیے، چاہے اس میں شرک ہو، ناچ کود ڈانس، وہ ان چیزوں کو دین بنانے کے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور کوئی بدعات کو دین بنانا چاہتا ہے، کوئی بے حیائی اور فحاشی کو دین کا حصہ بنانا چاہتا ہے، تو خبردار کیا کتاب کے مؤلف نے کہ دین کو لوگوں کی عقل اور ان کی آراء کے مطابق وضع نہیں کیا گیا، دین تو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جی اللہ نے کہا نا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کس نے نازل کی ہے؟ کتاب و سنت اللہ نے نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو احادیث ہمارے نبی بیان کرتے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے ان کی ذاتی خواہش نہیں ہے، جی بلکہ نبی کی بھی ذاتی خواہش نہیں ہے، ان کی عقل کے مطابق بھی دین نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو کہاں سے نازل ہوا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ جو آپ گفتگو کرتے ہیں دینی طور پہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وَعِلْمُهُ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ، اور اس کا علم کس کا؟ دین کا۔ دین کا علم اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ تو دین کا مجموعی علم، ٹوٹل علم یا اللہ کے پاس ہے یا اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ باقی لوگوں کے پاس دین کا مکمل علم نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس 80% ہے، کسی کے پاس 85%، کسی کے پاس 90%، آپ 98% کہہ لیں، 99% کہہ لیں، لیکن 100% دین کا علم اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب عمر فاروق کے پاس ایک صحابی آتی ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب عمر فاروق مشغول ہیں، مصروف ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری نے 3 دفعہ اندر آنے کی اجازت مانگی، جناب عمر فاروق نے اجازت نہیں دی، واپس چلے گئے۔ کون؟ ابو موسیٰ اشعری۔ جناب عمر فاروق جب فارغ ہوئے کہا مجھے آواز آئی تھی ابو موسیٰ اشعری کی۔ کہا گیا جی وہ تو واپس چلے گئے ہیں۔ کہا بلاؤ ان کو۔ بلایا گیا۔ کہا آپ واپس کیوں چلے گئے تھے؟ کہا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں تو کتنی بار اجازت مانگیں؟ اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ واپس چلے جائیں۔ تو میں واپس چلا آیا۔ عمر فاروق کہنے لگے یہ حدیث ہے، گواہ لے کر آؤ جس نے یہ حدیث اللہ کے رسول سے سنی ہو صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اگر تمہاری کسی نے تائید نہ کی، کسی نے تمہارے حق میں گواہی نہ دی تو پھر تمہیں سزا ملے گی۔ ابو موسیٰ اشعری پریشان، اب مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، کس کی تلاش میں؟ حدیث کسی ایسے شخص کی تلاش میں جس نے یہ حدیث اللہ کے رسول سے خود سنی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جگہ مجلس لگی ہوئی تھی اور وہاں ابی بن کعب بھی موجود تھے۔ صحابہ کرام نے کہا ابو موسیٰ کیا ہوا، بڑے پریشان لگ رہے ہو؟ کہا جی یہ مسئلہ ہوا ہے میرے اور عمر فاروق کے مابین۔ تو ابی بن کعب کہنے لگے
یہ حدیث اتنی عام ہے، اتنی مشہور و معروف ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، آپ کی تائید کے لیے، آپ کے حق میں گواہی دینے کے لیے کوئی بڑا نہیں جائے گا. جو اس مجلس میں سب سے چھوٹا ہے وہ جائے گا. وہ کون تھے؟ ابو سعید خدری. چنانچہ وہ گئے، انہوں نے گواہی دی. جناب عمر فاروق فرمانے لگے یہ حدیث ہے اور میرے علم میں نہیں ہے، لگتا ہے کہ کاروبار نے مجھے ایسی کئی احادیث سے محروم کیے رکھا. کس نے محروم کیے رکھا؟ کاروبار نے. تو کیا یہ حدیث، شریعت کا یہ مسئلہ جناب عمر فاروق کے علم میں تھا؟ نہیں تھا. اس لیے کتاب کے مؤلف کیا کہہ رہے ہیں؟ وَعِلْمُهُ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ. دین کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس. فَلَا تَتَّبِعْ شَيْئًا بِهَوَاكَ. اس کے بعد کہتے ہیں کسی چیز کی آپ پیروی نہ کریں بِهَوَاكَ، اپنی خواہش سے. خواہشات نفس یہ ہمیں جنت کی بجائے کہیں اور لے جانا چاہتی ہیں. خواہشات نفس کیا کہتی ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ فجر کے لیے صبح صبح سردیوں میں اٹھنا، رمضان کے 30 روزے رکھنا، کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ جسم کو آرام دو. 4 دن کی زندگی ہے، یاشی کرو، کھیل کود میں گزارو، خود بھی خوش رہو، اپنے بچوں کو بھی خوش رکھو. کبھی آپ فلم دیکھنے کے لیے جا رہے ہوں، کبھی ڈرامہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہوں، اور کبھی صوفیوں والی قوالی میں کا حصہ بن جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری خواہشات نفس. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں نہیں، فَلَا تَتَّبِعْ شَيْئًا بِهَوَاكَ، اپنی خواہش کے ساتھ کسی چیز کی پیروی نہ کریں. فَتَمْرُقَ مِنَ الدِّينِ، ورنہ کیا ہوگا کہ آپ دین سے نکل جائیں گے. مروق کہتے ہیں نکلنے کو، ورنہ آپ کیا ہوگا؟ دین سے نکل جائیں گے. اور دین سے نکلیں گے تو اسلام سے آپ فارغ ہو جائیں گے، دین اسلام سے آپ نکل جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی خواہشات پہ چلے وہ دین اسلام سے فارغ. کیسے؟ جو کہے کہ میں اسی دین کو مانوں گا جس کو میری عقل مانتی ہے، جس کو میرا دل قبول کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا نہیں ہے. مسلمان وہ ہے جو اللہ کے سامنے جھک جائے کہ جو اللہ نے کہہ دیا حرف آخر، میرا کوئی اعتراض نہیں، میرا کوئی اشکال نہیں. لیکن جو یہ کہے کہ نہیں نہیں میں اس چیز کو دین نہیں مانتا، میں داڑھی کو دین نہیں مانتا، میں سنسار کرنے کو دین نہیں مانتا، میں چور کے ہاتھ کاٹ ڈالنے کو دین نہیں مانتا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، ایک فضول بات ہے، قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، میں نہیں اس کو مانتا. یا احادیث قرآن میں مانتا ہوں لیکن احادیث وہ مانوں گا جو میری عقل کے مطابق ہوں گی، جو میرے مسلک کے مطابق ہوں گی، جو میرے جس ماحول میں پلا بڑا ہوں اس ماحول کے مطابق ہوں گی. تو اگر کوئی یہ اصول بنا لے گا کہ میں نے اپنی مرضی پہ چلنا ہے تو ایسا آدمی مسلمان نہیں رہ سکے گا. مسلمان تو کہتے اس کو ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. مسلمان وہ ہے جو کہیں پہ ڈٹ جائے، ضد لگا لے، لیکن جو ہی قرآن سنے حدیث سنے کہیں میری ضد ختم، میں نے شکست تسلیم کی. معقل بن یسار کا معاملہ آپ نے سنا ہے، صحیح حدیث ہے. انہوں نے اپنی بہن کی شادی کی، جس کے ساتھ شادی کی اس نے طلاق دے دی. جی. عدت کے ایام گزر گئے، رجوع نہیں کیا. عدت کے ایام گزرنے کے بعد اب نکاح کا پیغام بھیج دیا کیونکہ طلاق ابھی تک ایک ہوئی تھی. معقل بن یسار نے کہا کہ میں نے تمہیں عزت دی، اپنی بہن کو تمہاری بیوی بنایا، تمہارے گھر کی رونق بڑھائی، اور تم نے یہ صلہ دیا ہے کہ میری بہن کو طلاق دے دی ہے، اللہ کی قسم اب تمہارا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. معقل بن یسار غصے میں آ چکے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن نازل کر دیا سورہ بقرہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ جب آپ کسی کو طلاق دے دیں
عدت کے ایام گزر جائیں اور اب آپ اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہیں تو کسی کو رکاوٹ بننے کی اجازت نہیں ہے. ولی رکاوٹ نہ بنے، ولی تعاون کرے، نکاح کروا دے. لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کا سابقہ خاوند سے نکاح کروا دے اگر پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق ہے. تو معقل بن یسار نے یہ سننے کے بعد کیا کہا؟ کہا اللہ نے کہہ دیا ہے، اللہ کا حکم نازل ہو چکا ہے، اب میں اپنی بہن کا نکاح اسی آدمی سے کروں گا. اللہ اکبر. یہ ہے اپنی خواہشات نفس کو کچل کر، انہیں نظر انداز کر کے اللہ کی بات ماننا، اللہ کے رسول کی بات ماننا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ فلا تتبع شیئا بہواک، کسی بھی چیز کی پیروی آپ اپنی خواہش نفس کے مطابق نہ کریں. فتمرق من الدین، تو آپ دین سے نکل جائیں اور آپ اسلام سے خارج ہو جائیں. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں اور یہاں سے انشاءاللہ آئندہ درس میں آغاز کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں دین حنیف صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.